نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ مجریہا و مرساہا صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب عذاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کشتی پر سوار ہونے کا کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے متعلقین کو ساتھ لے کر 80 یا 82 افراد کشتی میں سوار ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ سارے کے سارے جو اہل ایمان والے ہیں وہ کشتی میں سوار ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ اتنے میں جب کشتی وہ چلنے لگی تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک سخت سیلاب آیا، اور سیلاب اتنی آبتابی کے ساتھ آیا کہ وہ پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ چکا۔ سارے لوگ پریشان ہوئے، سارے لوگوں کو سیلاب نے ڈبو دیا۔ اسی طرح کشتی بھی جو ہے ادھر ادھر وہ چلتی رہی، یہاں تک کہ پہاڑ جب ڈوب چکے تو حضرت نوح علیہ السلام بھی ان پر بھی لرزہ طاری ہوا اور کپ کپی طاری ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس صورت میں دعا مانگی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ جب بسم اللہ پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بحفاظت جودی پہاڑ پر قائم کر دیا، وہاں ٹھہرا لیا۔ بسم اللہ کی بہت ساری فضیلتیں علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ ایک فضیلت بسم اللہ کی یہ ہے کہ جو شخص 786 دفعہ جو بسم اللہ کو پڑھے گا ایک ہفتہ مسلسل، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے نقصان سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، ہر قسم کی تکلیف سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی کاروباری آدمی ایک ہفتہ مسلسل تواتر کے ساتھ اس کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر مرگی کی وجہ سے مدہوشی طاری ہو تو اس کے کان میں اگر 41 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے اور اس کے کان میں پھونکا جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اس مدہوشی کو دور کر دیں گے اور اللہ اسے صحت یابی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کسی پرچی کے اوپر یا کسی کاغذ کے اوپر لکھ کر کھیت کے اندر کھیت کی زمین میں اسے دفنایا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس بسم اللہ شریف کی برکت سے سرسبز و شاداب باغات عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے پھل کی بھی حفاظت فرمائیں گے، ان کے درختوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اور اسی طرح اس کی خرابی سے بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ قبرستان پر سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں قبرستان پر سے ایک شخص کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے وضو کیا اور وہاں سے واپس ہو کے لپکے۔ اگلے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب اس قبرستان کی طرف آئے تو اس قبرستان پر اس مردے کو جو عذاب ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس مردے سے عذاب کو ہٹا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اے خداوند کریم، کل جب میں یہاں آیا تھا تو یہاں اس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا تھا، آج اس کو عذاب کیوں نہیں دیا جا رہا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ عیسیٰ، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو آج مدرسے گیا اور وہاں پہ اس نے بسم اللہ پڑھی، تو مجھے بھی میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہو اور میں اسے یہاں قبر کے اندر عذاب میں مبتلا رکھوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس شخص کی بخشش فرما دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ بسم اللہ کا ورد رکھیں، صبح شام 100 مرتبہ اس کا ورد رکھیں۔ سوتے وقت اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 دفعہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی جادو کے اثرات سے محفوظ رکھے گا، جنات کے شر سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ سے جو بھی کام شروع کرے گا اللہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ ایک شخص دروازہ کھولتا ہے گھر کا تو بسم اللہ کے ساتھ اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ جب رات کو سوتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا کہ جب سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شیاطین اس دروازے سے انہیں داخل ہونے نہیں دیتا اللہ پاک۔ اسی طرح ہر چیز کے اوپر ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، جب اس کے اوپر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی شیاطین سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک آدمی جب وضو کے لیے جاتا ہے، غسل خانے جاتا ہے یا استنجا کرنے کے لیے
बाथरूम जाता है, उसमें जब बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है तो वहाँ भी अल्लाह तबारक व ताला शैतान मलऊन से उसकी हिफाजत फरमाते हैं। वो शयातीन जो बाथरूम के अंदर, गुसल खाने के अंदर इंसान को परेशान करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनके दरमियान और इस बिस्मिल्लाह की वजह से एक आड़ खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी शर्मगाह उनसे महफूज होती है। अल्लाह तबारक व ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ इसका विर्द करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।